آپ سب لوگوں کا بےحد شکریہ کہ آج آپ نے محترمہ رانا لیاقت علی یاد کر تقریب کا اہتمام کیا اور اتنے مجھے مدد کیا۔ یاد کرنے کا ہنر اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یاد کرنا ایک آج کے دور میں بہت بڑی بات ہوتی ہے اور آپ تمام لوگوں کی شرکت بھی یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ مخلوقیت میں وقت نکال کر آج آپ شریف ہوئے۔ میں سمجھتی ہوں کہ قدرت نے ایک خوبصورت جس فیکٹری صافی میں سمویا پھر ہم رانا لیاقت علی کے نام سے جانتے ہیں۔ بیگم رانا لیاقت علی لکھنؤ متحدہ ہندوستان میں 5 عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی اور آپ کا پیدائشی نام شیلا آئرن تھا۔ بیگم رانا لیاقت علی نے ابتدائی تعلیم نینیتال کی رسائل اسکول سے حاصل کی اور لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم اے معاشیات اور امراض حاصل کیا۔ کچھ عرصے تدریس کے شعبے میں بھی آپ وابستہ رہی اور 1965 میں لیاقت علی خان سے آپ کی شادی۔ پاکستان بننے سے قبل آپ نے عورتوں کی تنظیم اور پاکستان ویمن ایسوسیشن قائم کی اور 1952 میں پاکستان کے مندوب کی حیثیت سے اقوام متحدہ کے اجلاس میں شریک ہوئی۔ 1954 میں ہالینڈ اور بعد اٹلی میں سفیر کی حیثیت سے آپ نے خدمات انجام دی اور آپ سندھ کی پہلی خاتون گورنر اور یونیورسٹی کی پہلی خاتون چانسلر رہی۔ بیگم کتاب ہے شریف خلیفہ دیپا اگروال کے مطابق آپ ایک روشن خیال خاتون تھی اور آپ میں زبردست اعتماد تھا۔ آپ کی بات کرنے میں کبھی نہیں ہچکچاتی اور ایم کی اپنی بات میں آپ اکیلی خاتون اسٹوڈنٹ تھی جو کہ آپ کے اعتماد کا منہ بولنا ضروری ہے۔ ہم دیکھیں کہ دیپا اگروال کہتی ہیں کہ ان دنوں ریاست بہار میں طلاق آیا ہوا تھا اور لکھنؤ یونیورسٹی کے طالب علموں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک پروگرام کے کر کے طلاق درگان کے لیے فنڈ جمع کریں گے۔ رانا لیاقت علی جو کہ لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم اے کر رہی تھی شو کے ٹکٹ فروخت کرنے کے لیے پارلیمنٹ پہنچی۔ اس زمانے میں خواتین کے لیے انسانی حقوق کے لیے کام کرنا یقیناً ایک مشکل عمل ہوگا، لیکن بیگم رانا لیاقت علی کی ذہانت، تدبر اور ان کا اعتماد تھا جس کی وجہ سے مشکلات کبھی بھی ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ لیاقت علی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے اور رانا لیاقت علی پہلی خاتون اول قرار پائی۔ لیاقت علی خان نے انہیں اپنی کابینہ میں اقلیتوں اور خواتین کی بہبود کے متعلق وزارت دی اور آپ کے انتقال کے بعد راولپنڈی میں آپ کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ رانا اب واپس انڈیا چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے پاکستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ واقعی محب وطن پاکستانی ہونے کا انہوں نے سبوت کیا۔ حکومت پاکستان نے انہیں ماہانہ 100,000 روپے کا وظیفہ دینا شروع کیا اور 3 سال کے بعد انہیں ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے بھیج دیا گیا۔ تہمینہ ایوب اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ کتابیں کو بہت تعلیم یافتہ کرتی اور مختلف موضوعات پر ان کی اچھی گرفت ہوئی، لیکن رانا لیاقت علی کی سفارتکاری کے فرائض بخوبی انجام دیے اور ہالینڈ نے انہیں اپنی سب سے بڑی اعزاز اورنج ایوارڈ سے نوازا۔ آپ کی بے لوث خدمات کے بدلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے 10 ستمبر 1978 کو انسانی حقوق ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں نشان امتیاز اور مادر پاکستان کا خطاب بھی دیا گیا۔ ساری عمر وطن عزیز میں بے حد فعال اور متحرک زندگی گزارنے کے بعد ملاقات 13 جون 1990 کو یہ قابل فخر ہستی ہمیشہ ہمیشہ کے جانے میں آپ قائدین کے مزاج کے احاطے میں شوہر کے پہلو میں آپ سے پاس